ان انوار مقدسہ کو. اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا، سب سے پہلے خلق فرمایا، سب سے پہلے خلق فرمایا، یعنی جب آغاز تخلیق کیا پہلے تو وہ منظر تھا کہ کون اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز. اللہ کب سے ہے جی؟ اللہ کب سے ہے؟ حضر آپ نے عقائد کو دہرانا اس مجلس میں آپ کے لیے مفید بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے، اور یہ مجالس ہوتی اسی لیے ہیں کہ اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. پس اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ. کب سے ہے؟ ذرا ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، ہم پچھلے ہمیشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ذرا پچھلے ہمیشہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیے اور اپنے قلب کی وسعتوں سے سوچیے اور اپنے ذہن کے وجود کو لے جائیے، اور جتنی بھی اللہ نے آپ کو دور تک اندر سے دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے. ایک ہے باہر سے دیکھنا اور ایک ہے اندر سے دیکھنا. کیا خیال ہے، باہر سے دیکھنے کی قدرت آپ کی زیادہ ہے یا اندر سے دیکھنے کی قدرت زیادہ ہے؟ یہ بات قابل غور ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی سائل نے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا آپ نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ تو جواب آیا، انی لا اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اب چونکہ کچھ سادہ ذہن بھی ہوتے ہیں، انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ علی ولی کی ان آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا ہے، اور تو کسی کی آنکھیں رب کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن علی حیدر کرار کی آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا ہے. تو علی مولا نے فوراً مسئلے کو سنبھالا اور ساتھ یہ کہا، ہاں میں نے دیکھا تو ہے اس رب کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لیکن ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا، ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. اور ان آنکھوں سے دیکھنے کو ایمان کہتے ہیں. اندر کی آنکھوں سے دیکھنے کو ایمان کہتے ہیں. اب جس کی اندر کی آنکھوں میں نور موجود ہے وہ ان پہ صلوات بھیجے جن کے صدقے یہ نور حاصل ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے انسان کی جو فکری صلاحیت ہے اور فکری آنکھیں ہیں، ان سے دیکھنا بہت دور تک ہے، بہت دور تک ہے. تیری یہ آنکھیں اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتی جتنا تیری اندر کی آنکھیں دور تک دیکھ سکتی ہیں. وجود خارج بہت محدود ہے، وجود ذہنی بہت دور تک سوچتا ہے اور اس میں بہت دور تک وہ فکر کر سکتا ہے. لیکن آئیے ذرا اپنے رب کے بارے میں سوچئے اور اندر کی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے بتائیے کہ وہ جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ کب سے ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، میں سوچ سوچ کے تھک گیا، میں اندر کی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے تھک گیا، لیکن مجھے نہ پتا چلا کہ وہ ابتدا کہاں سے ہے. اس لیے کہ جس کی ابتدا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علی کا رب نہیں ہو سکتا. اور یہ فرمائیے، علی کا رب اور ہمارا رب ایک ہے یا دو ہیں؟ جی پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، رب ایک ہے یا دو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں علی کا رب کوئی اور ہے، ہمارا رب کوئی اور ہے، محمد و آل محمد کا رب کوئی اور ہے، اور محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا رب کوئی اور ہے. یہ رب کثیر ہے یا رب وحدہ لا شریک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اس وحدہ لا شریک کی ابتدا ہے جی، جس کی ابتدا ہو
وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ پہلے نہ ہو اور پھر ہو. ابتدا اسی کی ہو سکتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو. جو پہلے نہ ہو وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. بس نتیجہ یہ نکلا، تو اگر پچھلے ہمیشہ کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے تیرا ذہن جواب دے سکتا ہے، تیری فکر تھک سکتی ہے، تیری ساری توانائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تو اس پچھلے ہمیشہ کے آغاز کو نہیں پا سکتا. کیوں؟ ہو تو پائے، آغاز اور ابتدا اس کی ہو تو اسے پائے، چونکہ اس کا آغاز ہے نہیں، اس کی ابتدا ہے نہیں. هو الاول بلا اول، علی فرماتے ہیں وہ اول لیکن اس جیسا کوئی اول نہیں. اور اسی طرح وہ کب تک رہے گا؟ جی اب ذرا اس پہ بھی آ جائیے. ایک تھا ماضی کا اور ایک ہے مستقبل. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ذرا بولیے. بچوں والی ایک دینیات پڑھائی جاتی تھی ابتدا میں، مولانا فرمان علی صاحب مرحوم اللہ مقامہ کی، اور اس میں صفات ثبوتیہ لکھے ہوئے تھے، اور پہلی صفت یہ لکھی ہوئی تھی کہ اللہ قدیم ہے. قدیم کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. تو جب ہم بچے تھے 4 5 6 سال کے، اس وقت ہمیں وہ دینیات پڑھائی گئی تو ہم نے لفظ قدیم کو بھی رکھ لیا، صفات ثبوتیہ کا رٹا بھی لگا لیا. قدیم کا جو معنی اس وقت بیان کیا گیا تھا اس وقت ہم نے رٹ لیا. بچہ تو رٹتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے، لیکن بڑا اسے بھی رٹا ہی لگانا چاہیے، یہ اسے سمجھنا چاہیے. تو اس لیے میرے دوستو آئیے مل کے سمجھیں اس بات کو. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ جو ہمیشہ رہے گا وہ کب تک ہے؟ جی یہ جو ہر شے فنا ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے خاتمے کا کوئی تصور نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے. آئیے ذرا اپنے بارے میں بھی غور کیجئے. اے حضرت انسان جسے اللہ نے احسن تقویم میں خلق کیا ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کب تک رہیں گے؟ میں سوالی انداز اپناتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا اچھا موقع ملے. آپ سوچئے اور ایک صلوات پڑھیے. وہ تو ہمیشہ رہے گا. خوب آپ اپنے بارے میں ارشاد فرمائیے، آپ کب تک رہیں گے؟ چونکہ واضح تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں، میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں. بسا اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں جو سوال عام طور پر بچوں سے کی جانے چاہیے، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بڑوں سے بھی پوچھے تو صحیح، وہی بچے ہو یا کچھ بڑے ہو گئے ہو. یعنی وہی بچپن والی باتیں یاد ہیں یا کچھ ان پہ سوچا بھی ہے اور آگے بڑھے بھی ہو. اس لیے کہ جتنا تدبر کرو گے، جتنا تفکر کرو گے قرآن کے بارے میں، محمد و آل محمد کی تعلیمات کے بارے میں، اتنا ہی تمہارے اوپر اللہ کا فیض بڑھتا چلا جائے گا اور اتنا ہی تمہارے اوپر خالق کی نعمات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس خالق کے متعلق تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے. لیکن یہ انسان جس کے اوپر فخریہ طور پر اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسے احسن تقویم میں خلق کیا ہے. اس انسان کے متعلق رب کریم کا فیصلہ کیا ہے کہ اس انسان کو اس نے کب تک رکھنا ہے؟ جی اب مثلا کچھ لوگ کہہ رہے تھے 30 35 سال 60 70 سال، یہ سال وہ سال.
اب غور فرمایا آپ نے، قرآن مجید ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس کو ہم سادہ کریں اور اس کو اپنے ذہن میں اس طرح راسخ کریں کہ نیند میں بھی وہ حقیقتیں نہ بھولیں. حقائق ہیں، اور یاد رکھو لفظ حق بناوٹ نہیں ہوتی، لفظ حق اسی کو کہتے ہیں جہاں حقیقت ہو. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی فلانے کا عقیدہ یہ ہے، فلانے کا عقیدہ یہ ہے، فلانے کا عقیدہ یہ ہے. عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے بنایا جائے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو حقیقت کے عین مطابق ہو. جو چیز بنائی جائے مفروضہ ہو، بناوٹ ہو، من گھڑت ہو، اس کا غلط ہونا، اس کا بوگس ہونا جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے، وہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتا. اور اللہ نے جو دین بنایا ہے وہ حق ہے یا نہیں؟ جی حق ہے. تو کیا جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے حوالے سے فرمایا ہے وہ ایک حقیقت ہے تو ہمیں فرمایا ہے، یا ہمیں کہہ دیا ہے تم مان لو؟ حقیقت حق ہوتی ہے. اگر ہم تلقین میں کہتے ہیں کہ اے میت سن لے، ان الجنت حق والنار حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق والجنت حق والنار حق. آپ میں سے کس نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے؟ جی آپ نے نکیرین کے سوال کو دیکھ لیا، آپ نے دوبارہ اٹھنے والوں کو دیکھ لیا، آپ نے جنت کو دیکھ لیا، آپ نے جہنم کو دیکھ لیا، لیکن کیا ان چیزوں کی حقانیت پر آنکھوں کے دیکھنے سے بھی زیادہ یقین ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام بھی ہمیں چونکہ اس سچی زبان سے ملا ہے جس پہ شک کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس آئیے قرآن نے اور رسول اعظم نے اور آل رسول نے اور ان حقائق کی ترجمان ہستیوں نے، حقائق کی ترجمان ہستیوں نے، ابا امام اس کو مان جو حقیقت کو دیکھ سکتا ہو، حق کو پہچان سکتا ہو. جو بنائے وہ امام نہیں ہوتا، جو حقیقت بتائے وہی امام ہوتا ہے. یہ بڑی مشکل ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں فلانے مقام پر فلانوں کو لوگوں نے مان لیا، پس مان لیا تو وہ ہو گئے. کسی کے مان لینے سے نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے، حق کو ماننا پڑتا ہے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ کے متعلق اپنے بارے میں غور کیجئے کہ آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے. جی میں خاموش ہوا ہوں، آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے اور فکر کا جواب دیجئے. کیا آپ نے موت پہ ختم ہو جانا ہے؟ میں کسی زندگی کی تقسیم کی بنیاد پر سوال نہیں کر رہا، میں مطلقاً زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. تیرے رب نے تجھ انسان کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، جس کو میں نے انسانی زندگی عطا فرمائی ہے اسے میں نے ہمیشہ رکھنا ہے. پھر ذرا غور کرو اس بات پر، جو انسان ہونے کے شرف سے مشرف ہوا ہے وہ ذرا اپنے بارے میں الہی منصوبے پر غور کرے، رب کریم کے پروگرام کا جائزہ لے. اس لیے کہ رب کریم نے اپنے پروگرام سے آگاہی کے لیے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس آگاہی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے. اس آگاہی کے لیے آل محمد کو وارث پیغمبر بنایا ہے. اسی آگاہی کے لیے آل محمد نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کبھی کربلا میں، کبھی شام میں.